جو شخص سورہ یاسین کو رات میں پڑھے وہ صبح اس حال میں کرے گا کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی گناہوں کی بخشش کا سبب بھی سورہ مبارکہ یاسین ہے۔ جو دن کے آغاز میں پڑھے اس کا سارا دن امان سے گزرے گا، لہٰذا وہ محفوظ رہے گا، اس کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی، تو حفاظت کا سبب بھی ہے سورہ مبارکہ یاسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ پروردگار عالم کا احسان ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی سعادتیں، برکتیں ہمیں مل رہی ہیں اور پروردگار کی رحمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں۔ اس میں قرآن سے زیادہ تعلق، قرآن سے زیادہ تلاوت قرآن کا حکم ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کے گوش گزار کیا کہ ایک آیت اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں پڑھتا ہے تو گویا اس نے پورا قرآن ختم کیا، یعنی اس کے پورے قرآن کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، جو کہ ایک آیت قرآن کی تلاوت کرے۔ تو اس میں بہت سے ایسے سورے ہیں کہ جسے انفرادی طور پہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ مبارکہ یاسین ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سورہ مبارکہ یاسین کی برکت کے حوالے سے اور اس کی فضیلت میں کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ مبارکہ یاسین ہے، یعنی انسان یا کوئی بھی چیز ہے جاندار، اس کے اندر اس کا دل پایا جا رہا ہے، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے سورہ مبارکہ یاسین کی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دل ہے، اور قرآن کا دل سورہ مبارکہ یاسین ہے۔ لہٰذا سورہ یاسین پڑھنے کا حکم سرکار دو عالم کی طرف سے دیا گیا۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ اسے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اسے 10 قرآن پڑھنے کا اجر عطا فرماتا ہے اگر عام دنوں میں پڑھ لے۔ تو آپ اندازہ فرما لیں کہ اگر ایک مرتبہ عام دنوں میں انسان سورہ مبارکہ یاسین کو پڑھتا ہے تو اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ماہ مبارک میں پڑھے تو ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے نامہ اعمال میں کتنا اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ تو لہٰذا اپنے سہارا سورہ مبارکہ یاسین کو بنائیں۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص سورہ یاسین کو رات میں پڑھے وہ صبح اس حال میں کرے گا کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی گناہوں کی بخشش کا سبب بھی سورہ مبارکہ یاسین ہے۔ اگر کوئی اس خلوص نیت کے ساتھ سورہ مبارکہ یاسین کو تلاوت کرے تو وہ صبح جو سونے کے بعد وہ بیدار ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ پھر سورہ مبارکہ یاسین کی فضیلت میں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص سورہ یاسین کا خلوص نیت کے ساتھ نیت سے پڑھے اللہ اس کی حاجت کو پوری کرے گا۔ اگر کوئی شخص حاجت رکھتا ہے، کسی قسم کی کوئی حاجت ہے، اور وہ خلوص نیت سے سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا سورہ مبارکہ یاسین کی برکت کے صدقے میں۔ اور اموات کے لیے حضرت امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ حکم ہے کہ اگر مومن یا کوئی شخص حالت احتضار میں ہے اور اس کی جسم سے روح نہیں نکل رہی اس کے گناہوں کی وجہ سے، یا اور کوئی امتحان اس کے اوپر ہے، تو اسے اس کے مرنے والے کے سرانے پر سورہ مبارکہ یاسین پڑھی جائے۔ اس لیے کہ اگر سورہ مبارکہ یاسین پڑھی ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر سورہ مبارکہ یاسین پڑھی جائے اور اگر اس کی زندگی باقی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روبہ صحت کرے گا، اسے صحت و تندرستی عطا فرما دے گا، اور اگر اس کی وقت موت قریب آ چکا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی روح اس کی جسم سے آسانی سے نکل جائے گی۔ لہٰذا پڑھنے کا حکم حضرت امیر المومنین نے اموات کے قریب یا مریضوں کے قریب، یہ نہیں ہے کہ سورہ مبارکہ یاسین جو ہے وہ موت کا پیغمبر بن کر آتی ہے، ایسا نہیں ہے، وہ شفا کا باعث بھی ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو
بیماری ہے تو برائے شفا بھی سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ اور پھر چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سورہ مبارکہ یاسین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں، جو دن کے آغاز میں پڑھے اس کا سارا دن امان سے گزرے گا، لہٰذا وہ محفوظ رہے گا، اس کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی۔ تو حفاظت کا سبب بھی ہے سورہ مبارکہ یاسین۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔